السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 275 تا 281۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وأمرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیے ہوں، جن نے لپیٹ کر یہ حالت ان کے اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر لیوے سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گنہگار سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کے لیے ہے ثواب ان کا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا سود اگر تم کو یقین ہے۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اللہ کے نافرمان کا پس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک، اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ان آیات میں ربا یعنی سود کی حرمت اور اس کے احکام کا بیان شروع ہوا ہے۔ یہ مسئلہ کئی حیثیتوں سے بہت اہم ہے۔ ایک طرف سود و ربا پہ قرآن و سنت کی شدید وعیدیں، اور دوسری طرف دنیا کی اقتصادیات میں اس کا جز لازم بن جانا، اور اس سے نجات کی مشکلات کا مسئلہ طویل الذیل ہے، اور کئی حیثیتوں سے اس پر غور کرنا ہے۔ اول اس بارے میں قرآن کی آیات کی صحیح تفسیر اور احادیث صحیحہ کے ارشادات میں غور کر کے یہ متعین کرنا کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں ربا کیا چیز ہے اور کن کن معاملات کو شامل ہے، اور اس کی حرمت کس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، اس میں کس قسم کی مضرتیں ہیں۔ دوسری حیثیت اس کی عقلی اور معاشی ہے کہ کیا فی الواقع سود و ربا ایسی چیز ہے جو دنیا کی اقتصادی ترقی کی ضامن ہو سکے، اور جس کو نظر انداز کرنے کا لازمی نتیجہ تجارت اور عام اقتصادیات کی تباہی ہو۔ یہ سارا چکر صرف خدا تعالی اور آخرت سے غافل دماغوں کی پیداوار ہے، ورنہ بغیر اس کے بھی تمام معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور نہ صرف مشکلات کا حل بلکہ دنیا میں اقتصادی امن و اطمینان سود کے چھوڑنے پر موقوف ہے، اور یہ کہ دنیا کے اقتصادی مصائب کا سب سے بڑا سبب سود و ربا ہے۔ یہ دوسری بحث ایک معاشی اور اقتصادی مسئلہ ہے جس کے تحت میں بہت سے اصولی اور فروعی طویل بحثیں ہیں جن کا تعلق تفسیر قرآن سے نہیں، اس لیے اس جگہ پہلے ہی بحث پر اکتفا کیا جاتا ہے، وہ بھی خاصی طویل ہے۔ یہ 6 آیتیں ہیں جن میں سود کی حرمت اور احکام کا بیان ہے۔ ان میں سے پہلی آیت کے پہلے جملے میں سود خوروں کے انجام بد اور محشر میں ان کی رسوائی اور گمراہی کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی جس کو کسی شیطان جن نے لپیٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ کھڑے ہونے سے مراد محشر میں قبر سے اٹھنا ہے، کہ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو اس پاگل و مجنون کی طرح اٹھے گا جس کو کسی شیطان جن نے خپتی بنا دیا ہو۔ اس جملے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنات و شیاطین کے اثر سے انسان بے ہوش یا مجنون ہو سکتا ہے، اور اہل تجربہ کے متواتر مشاہدات اس پر شاہد ہیں۔ فلاسفے نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ سرا بے ہوشی یا حزن مختلف اسباب سے ہوا کرتا ہے۔ ان میں بعض اوقات جنات و شیاطین کا اثر بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کے پاس بجز ظاہری استعباد کے کوئی دلیل نہیں۔ دوسری بات یہ غور طلب ہے کہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ سود خور محشر میں پاگل یا مجنون ہو کر اٹھیں گے، بلکہ دیوانہ پن یا بے ہوشی کی ایک خاص صورت کا ذکر کیا ہے، کہ جیسے کسی کو شیطان نے لپیٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ اس میں شاید یہ اشارہ ہے کہ بے ہوش و مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ پڑا بھی رہتا ہے، ان کا یہ حال نہ ہوگا بلکہ شیاطین کے خپتی بنائے ہواؤں کی طرح بکواس اور ہذیان اور دوسری مجنونہ حرکتوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ اور شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ بیماری سے بے ہوش یا مجنون ہو جانے کے بعد چونکہ احساس بالکل باطل ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف یا عذاب کا بھی احساس نہیں رہتا،
ان کا یہ حال نہ ہوگا، بلکہ آصف زدہ کی طرح تکلیف و عذاب کو پوری طرح محسوس کرے گا۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جرم و سزا میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا کسی شخص یا جماعت کے کسی جرم کے مقابلے میں دی جاتی ہے وہ یقیناً اس جرم کے مناسب ہوتی ہے۔ اس لیے سود خوروں کو قبطی بنا کر محشر میں اٹھانا شاید اس کا اظہار ہے کہ سود خور روپے پیسے کی حرص میں اس قدر مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو نہ کسی غریب پر رحم آتا ہے نہ کسی کی شرم مانی ہوتی ہے۔ وہ چونکہ اپنی زندگی میں در حقیقت بے ہوش تھا، اسی لیے محشر میں بھی اسی حالت میں اٹھایا گیا۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ دنیا میں اس نے عقلی رنگ میں اپنی بے عقلی کو ظاہر کیا، بیع و مثل کو سود قرار دیا، اس لیے اس کو بے عقل کر کے اٹھا دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آیت میں سود کھانے کا ذکر ہے اور مراد مطلقاً سود لینا اور اس کا استعمال کرنا ہے، خواہ کھانے میں استعمال کرے یا لباس میں یا مکان میں اور اس کے فرنیچر میں، لیکن اس کو کھانے کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا کہ جو چیز کھائی جائے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا، بخلاف دوسری ضرورتوں کے استعمال کے کہ اس چیز کو واپس دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مکمل قبضہ اور تصرف کو کھا جانے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور نہ صرف عربی زبان میں بلکہ اردو، فارسی وغیرہ میں اکثر زبانوں کا یہی محاورہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے جملے میں سود خوروں کی اس سزا کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے دو جرم کیے، ایک تو بذریعہ سود کے حرام مال کو کھایا، دوسرے اس کو حلال سمجھا، اور حرام کھانے والوں کے جواب میں یہ کہا بیع و شرع بھی تو ربا ہی کے مثل ہے، جس طرح ربا کے ذریعے نفع حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح بیع و شرع کے ذریعے نفع مقصود ہے۔ اگر سود حرام ہے تو بیع بھی حرام ہونی چاہیے، حالانکہ اس کے حرام ہونے کا کوئی قائل نہیں۔ اس جگہ بظاہر مقتضائے مقام یہ تھا کہ لوگ یوں کہتے کہ ربا بھی تو مثل بیع کے ہے، جب بیع حلال ہے تو ربا بھی حلال ہونا چاہیے، مگر انہوں نے طرز بیان ہدل کو حرام کہنے والوں پر ایک قسم کا استہزاء کیا کہ تم ربا کو حرام کہتے ہو تو بیع کو بھی حرام کہو۔ تیسرے جملے میں ان لوگوں کے اس قول کا جواب حق تعالیٰ نے یہ دیا کہ یہ لوگ بیع کو ربا کے مثل اور برقرار دیتے ہیں، حالانکہ بحکم خداوندی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو حلال قرار دیا دوسرے کو حرام، پھر دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس جواب میں یہ بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کا اعتراض تو عقلی طور پر تھا کہ جب دونوں معاملوں کا مقصد نفع کمانا ہے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقلی شبہے کا جواب عقلی طور پر فرق بیان کر کے نہیں دیا، بلکہ حاکمانہ انداز میں یہ جواب دیا کہ مالک الملک والملکوت اللہ جل شانہ ہے، وہی ہر چیز کے نفع و ضرر اور بھلے برے کو پوری طرح جانتا ہے۔ جب اس نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا تو سمجھ لو کہ جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس میں ضرور کوئی نقصان و ضرر اور کوئی خباثت ہے، خواہ عام انسان اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، کیونکہ مجموعہ نظام عالم کی پوری حقیقت اور اس کے نفع و ضرر کا احاطہ صرف وہی علیم و خبیر کر سکتا ہے جس کے علم سے کوئی ذرہ جہاں چھپا ہوا نہیں ہے۔
عالم کے افراد یا جماعتیں اپنے اپنے مصالح اور مضرتوں کو پہچان سکتے ہیں، پورے عالم کے نفع و ضرر کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کسی شخص یا جماعت کے حق میں مفید نظر آتی ہیں، مگر پوری قوم یا پورے ملک کے لیے اس میں مضرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے جملے میں یہ ارشاد ہے کہ سود حرام ہونے سے پہلے جس شخص نے کوئی رقم جمع کر لی تھی، لیکن جب سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو اگر آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی اور باز آ گیا تو اس سے پہلے جمع شدہ رقم ظاہر شرع کے حکم سے اسی کی ہوگی، اور باطنی معاملہ اس کا کہ وہ دل سے باز آیا یا منافقانہ توبہ کر لی، اس کا یہ معاملہ خدا کے حوالے رہا۔ اگر دل سے توبہ کی ہے تو عند اللہ نافع ہوگی، ورنہ کالعدم ہوگی۔ عام لوگوں کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہے، اور جو شخص نصیحت سن کر بھی اسی قول و فعل کی طرح پھر عود کرتے ہیں تو پھر چونکہ یہ فعل سود خوری ہی گناہ ہے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور چونکہ ان کا یہ قول کہ سود مثل بیع کے حلال ہے کفر ہے، اس لیے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہاں سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد ہے اور ان کے نتائج بھی متضاد ہیں، اور عموماً ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض و نیت بھی متضاد ہوتی ہے۔ حقیقت کا تضاد تو یہ ہے کہ صدقے میں تو بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض اس لیے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے والا محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب آخرت کے لیے اپنا مال کو کم یا ختم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سود لینے والا اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہے۔ اور نتائج کا متضاد ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ سود سے حاصل شدہ مال کو یا اس کی برکت کو مٹا دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے والے کے مال یا اس کی برکت کو بڑھاتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ مال کی حوص کرنے والے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا جو اپنے مال کی کمی پر راضی تھا، اس کے مال میں برکت ہو کر اس کا مال یا اس کے ثمرات و فوائد بڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آیت میں سود کو مٹانے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مٹانا اور بڑھانا آخرت کے متعلق ہے کہ سود خور کو اس کا مال آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا بلکہ اس پر وبال بن جائے گا، اور صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں ان کے لیے ابدی نعمتوں اور راحت کا ذریعہ بنے گا، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور عامہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ سود کا مٹانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے لیے تو ہے ہی، مگر اس کے کچھ آثار دنیا میں بھی مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، جیسا کہ ربا اور سٹے کے بازاروں میں اس کا ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور سرمایہ دار دیکھتے دیکھتے دیوالیے
اور فقیر بن جاتے ہیں۔ بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع و نقصان کے احتمالات رہتے ہیں، اور بہت سے تاجروں کو نقصان بھی کسی تجارت میں ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نقصان کہ کل کروڑ پتی تھا اور آج ایک ایک پیسے کی بھیک کا محتاج ہے۔ یہ صرف سود اور سٹے کے بازاروں میں ہی ہوتا ہے، اور اہل تجربہ کے لیے بے شمار بیانات اس بارے میں مشہور و معروف ہیں کہ سود کا مال فوری طور پر کتنا ہی بڑھ جائے لیکن وہ عموماً پائیدار اور باقی نہیں رہتا۔ جس کا فائدہ اولاد اور نسلوں میں چلے، اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آ کر اس کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سود خور پر 40 سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس کے مال پر محاق یعنی گھاٹا آ جاتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر مال ضائع و برباد بھی نہ ہو تو اس کے فوائد اور برکات و ثمرات سے محرومی تو یقینی اور لازمی ہے، کیونکہ یہ بات کچھ مخفی نہیں کہ سونا چاندی خود تو نہ مقصود ہے نہ کارآمد، نہ اس سے کسی کی بھوک مٹ سکتی ہے، نہ پیاس، نہ سردی، نہ گرمی سے بچنے کے لیے اوڑھا بچھایا جا سکتا ہے، نہ وہ کپڑوں اور برتنوں کا کام دے سکتا ہے۔ پھر اس کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے میں ہزاروں مشقتیں اٹھانے کا منشا ایک عقل مند انسان کے نزدیک اس کے سوا نہیں ہو سکتا کہ سونا چاندی ذریعہ ہیں ایسی چیزوں کے حاصل کرنے کا کہ جن سے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکے اور وہ راحت و عزت کی زندگی گزار سکے، اور انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہ راحت و عزت جس طرح اسے حاصل ہوئی اس کی اولاد اور متعلقین کو بھی حاصل ہو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد و ثمرات کہلا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ جس شخص کو یہ ثمرات و فوائد حاصل ہوئے اس کا مال ایک حیثیت سے بڑھ گیا، اگرچہ دیکھنے میں کم نظر آئے، اور جس کو یہ فوائد و ثمرات کم حاصل ہوئے اس کا مال ایک حیثیت سے گھٹ گیا، اگرچہ دیکھنے میں زیادہ نظر آئے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد سود کا کاروبار اور صدقہ و خیرات کے اعمال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات مشاہدے میں آ جائے گی کہ سود خور کا مال اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہ بڑھنا ایسا ہے کہ جیسے کسی انسان کا بدن ورم وغیرہ سے بڑھ جائے۔ ورم کی زیادتی بھی تو بدن ہی کی زیادتی ہے، مگر کوئی سمجھدار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی موت کا پیغام ہے۔ اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی بڑھ جائے مگر مال کے فوائد و ثمرات یعنی راحت و عزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ یہاں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تو سود خوروں کو بڑی سے بڑی راحت و عزت حاصل ہے، وہ کوٹھیوں بنگلوں کے مالک ہیں، عیش و آرام کے سارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے، پہننے اور رہنے سہنے کی ضروریات بلکہ فضولیات بھی سب ان کو حاصل ہیں، نوکر چاکر اور شان و شوکت کے تمام سامان موجود ہیں، لیکن غور کیا جائے تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ سامان راحت
اور راحت میں بڑا فرق ہے۔ سامان راحت تو فیکٹریوں اور کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہے، وہ سونے چاندی کے عوض حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جس کا نام راحت ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے نہ کسی منڈی میں بکتی ہے۔ وہ ایک ایسی رحمت ہے جو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ وہ بعض اوقات ہزاروں سامان کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک نیند کی راحت کو دیکھ لیجیے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ تو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لیے مکان کو بہتر سے بہتر بنائیں، ہوا اور روشنی کا پورا اعتدال ہو، مکان کا فرنیچر دیدہ زیب، دل خوش کن ہو، چارپائی اور گدے اور تکیے حسب منشا ہوں، لیکن کیا نیند کا آ جانا ان سامانوں کے مہیا ہونے پر لازم ہے؟ اگر آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو تو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب نفی میں دیں گے جن کو کسی عارضے سے نیند نہیں آتی، بلکہ امریکہ جیسے مالدار متمدن ملک کے متعلق بعض رپورٹوں سے معلوم ہوا کہ وہاں 75% آدمی خواب اور گولیوں کے بغیر سو ہی نہیں سکتے، اور بعض اوقات خواب آورہ دوائیاں بھی جواب دے دیتی ہیں۔ نیند کے سامان تو آپ بازار سے خرید لائے، مگر نیند آپ کسی بازار سے کسی قیمت پر نہیں لا سکتے۔ اسی طرح دوسری راحتوں اور لذتوں کا حال ہے کہ ان کے سامان تو روپے پیسے کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، مگر راحت و لذت کا حاصل ہونا ضروری نہیں۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد سود خوروں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ان کے پاس آپ کو سب کچھ ملے گا مگر راحت کا نام نہ پائیں گے۔ وہ اپنے کروڑ کو 1.5 کروڑ اور 1.5 کروڑ کو 2 کروڑ بنانے میں ایسے مست نظر آئیں گے کہ نہ ان کو اپنے کھانے پہننے کا ہوش ہے نہ اپنی بیوی بچوں کا۔ کئی میل چل رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے جہاز آ رہے ہیں، ان کی ادھیڑ بن ہی ہے کہ صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامان راحت ہی کا نام راحت سمجھ لیا ہے اور حقیقت میں راحت سے کوسوں دور ہیں۔ یہ حال تو ان کی راحت کا ہے۔ اب عزت کو دیکھ لیجیے، یہ لوگ چونکہ سخت دل اور بے رحم ہو جاتے ہیں، ان کا پیشہ ہی یہی ہوتا ہے کہ مفلسوں کی مفلسی سے، یہ کم مایہ لوگوں کی کم مائگی سے فائدہ اٹھائیں، ان کا خون چوس کر اپنے بدن کو پالیں۔ اس لیے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت و وقار ہو۔ اپنے ملک کے بینوں اور ملک شام کے یہودیوں کی تاریخ پڑھ لیجیے، ان کے حالات کو دیکھ لیجیے، ان کی تجوریاں کتنی ہی سونے چاندی اور جواہرات سے بھری ہوں، لیکن دنیا کے کسی گوشے میں، انسان کے کسی طبقے میں ان کی کوئی عزت نہیں، بلکہ ان کے اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب مفلس لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، اور آج کل تو دنیا کی ساری جنگیں اسی بغض و نفرت کے مظہر ہیں۔ محنت و سرمایہ کی جنگ نے ہی دنیا میں اشتراکیات اور اشتمالیات کے نظریے پیدا کیے۔ دوسرے ان کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی مردم خور دوسرے انسانوں کا خون چوس کر اپنا بدن پالتا ہو، اور ایسے کچھ انسانوں کا جتھا ایک محلے میں آباد ہو جائے۔ آپ کسی کو اس محلے میں لے جا کر مشاہدہ کرائیں کہ یہ سب کے سب بڑے صحت مند اور سرسبز و شاداب ہیں، لیکن ایک عقل مند آدمی کو جو انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہے، صرف اس محلے کا دیکھنا نہیں بلکہ اس کے مقابل ان بستیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جن کا خون چوس کر ان کو ادمغا کر دیا گیا۔
اس کے بالمقابل صدقہ و خیرات کرنے والوں کو دیکھیے کہ ان کو کبھی اس طرح مال کے پیچھے حیران و سرگردان نہ پائیں گے۔ ان کو راحت کے سامان اگرچہ کم حاصل ہوں، مگر سامان والوں سے زیادہ اطمینان اور سکون قلب جو اصلی راحت ہے ان کو حاصل ہوگی۔ دنیا میں ہر انسان ان کو عزت کی نظر سے دیکھے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، یہ مضمون آخرت کے اعتبار سے تو بالکل صاف ہی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ذرا حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بالکل کھلا ہوا ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار نتیجہ اس کا قلت ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کا کام کرنے والے کو۔ اس میں اشارہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ سود کو حرام ہی نہ سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں، اور جو حرام سمجھنے کے باوجود عملاً اس میں مبتلا ہیں وہ گناہگار فاسق ہیں۔ تیسری آیت میں مومنین صالحین جو نماز و زکوٰۃ کے پابند ہیں ان کے اجر عظیم اور آخرت کی راحت کا ذکر ہے۔ چونکہ اس سے پہلی آیت میں سود خوروں کے لیے عذاب جہنم اور ان کی ذلت خواری کا ذکر آیا تھا، قرآن کریم کے عام اسلوب کے مطابق اس کے ساتھ ہی ایمان و عمل صالح کے پابند، نماز روزہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ثواب اور درجات آخرت کا ذکر کر دیا گیا۔ چوتھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین کا خلاصہ یہ ہے کہ سود و ربا کی حرمت نازل ہونے کے بعد جو سود کی بقیہ رقمیں کسی کے ذمے باقی تھی ان کا لینا دینا بھی حرام کر دیا گیا۔ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عام عرب میں سود کا رواج پھیلا ہوا تھا۔ آیت متذکرہ سے پہلی 3 آیتوں میں اس کی ممانعت آئی تو حسب عادت تمام مسلمانوں نے سود کے معاملات ترک کر دیے، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقموں کے دوسرے لوگوں پر تھے۔ اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے آپس میں سودی معاملات کا سلسلہ تھا، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنی مخزوم کی طرف تھا۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہ سمجھا۔ ادھر بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کر لی تھی۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہ کریں گے۔ یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے امیر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری روایت میں عتیب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے اس جھگڑے کا قضیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغرض دریافت حکم لکھ کر بھیجا۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے تمام سابقہ معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے، صرف رأس المال وصول کیا جائے۔ یہ اسلامی قانون رائج کیا گیا تو مسلمان تو اس کے پابند تھے ہی، جو غیر مسلم قبائل بطور صالح و معاہدہ اسلامی قانون کو قبول کر چکے تھے، وہ بھی اس کے پابند ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کا اعلان کیا تو اس کا اظہار فرمایا کہ یہ قانون کسی خاص شخص یا قوم یا مسلمانوں کے مالی مفاد کے پیش نظر نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر اور اصلاح و فلاح کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے مسلمانوں کی بہت بڑی رقم سود جو غیر مسلموں کے ذمہ تھی اس کو چھوڑتے ہیں، تو اب ان کو بھی اپنی بقایا سود کی رقم چھوڑنے میں کوئی عذر نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس خطبے میں ارشاد فرمایا، زمانہ جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے سب کا سود چھوڑ دیا گیا، اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی، سود کی زائد رقم نہ ملے گی، نہ تم زیادتی وصول کر کے کسی پر ظلم کر سکو گے اور نہ کوئی اصل رأس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا۔ اور سب سے پہلے جو سود چھوڑا تھا وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، جس کی بہت بھاری رقمیں غیر مسلموں کے ذمے بطور سود کی عائد ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی آیت متذکرہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ اور بقایا سود چھوڑنے کا حکم مذکور۔ اس آیت کو شروع اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے اول اتقوا اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے بعد اصل مسئلے کا حکم بتلایا گیا۔ یہ قرآن حکیم کا وہ خاص طرز ہے جس میں وہ دنیا بھر کے قانونوں کی کتابوں سے ممتاز ہے کہ جب کوئی ایسا قانون بنایا جاتا ہے جس پر عمل کرنے میں لوگوں کو کچھ دشواری معلوم ہو تو اس کے آگے پیچھے خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی اعمال کے حساب اور آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر کر کے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حکم سنایا جاتا ہے، یہاں بھی پچھلے عائد شدہ سود کی رقم کا چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر بار ہو سکتا تھا، اس لیے پہلے اتقوا اللہ فرمایا، اس کے بعد حکم دیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، یعنی چھوڑ دو بقایا سود کو۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم ایمان والے ہو۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم خداوندی کی اطاعت کی جائے، اس کی خلاف ورزی ایمان کے منافی ہے۔ اس لیے حکم سے پہلے اتقوا اللہ اور حکم کے بعد ان کنتم مؤمنین کے ارشادات ملا دیے گئے۔ اس کے بعد 5ویں آیت میں اس حکم کی مخالفت کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی، جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ وعید شدید ایسی ہے کہ کفر کے سوا اور کسی بڑے سے بڑے گناہ پر قرآن میں ایسی وعید نہیں آئی۔ پھر اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، یعنی اگر تم توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے سود کی بقایا رقم چھوڑنے کا عزم کر لو تو تمہیں تمہارے اصل رأس المال مل جائیں گے،
نہ تم اصل رأس المال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے، اور نہ کوئی اصل رأس المال میں کمی یا دیر کر کے تم پر ظلم کرے گا۔ اس میں اصل رأس المال دینے کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ تم توبہ کر لو اور آئندہ کو سود چھوڑنے کا عزم کر لو، تب اصل رأس المال ملے گا۔ اس سے بظاہر اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر سود چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ نہ کی تو رأس المال بھی نہ ملے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو جانے کے باوجود سود کو حرام ہی نہ سمجھے، اس لیے سود چھوڑنے کے لیے توبہ نہیں کرتا، تب تو یہ شخص اسلام سے خارج اور مرتد ہو گیا، جس کا حکم یہ ہے کہ مرتد کا مال اس کی ملک سے نکل جاتا ہے، پھر جو زمانہ اسلام کی کمائی ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جاتی ہے۔ جو کفر کے بعد کی کمائی ہے تو وہ بیت المال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سود سے توبہ نہ کرنا اگر حلال سمجھنے کی بنا پر ہو تو اس کو اصل رأس المال بھی نہ ملے گا، اور اگر حلال تو نہیں سمجھتا مگر عملاً باز نہیں آتا اور اس کے ساتھ جت بنا کر حکومت اسلامیہ کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ باغی ہے، اس کا بھی سب مال ضبط کر کے بیت المال میں امانت رکھا جاتا ہے۔ جب یہ توبہ کر لے تب اس کا مال اس کو واپس دے دیا جائے۔ شاید اس قسم کی جزیات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بصورت شرط فرمایا گیا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تمہارے رأس المال بھی ضبط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چھٹی آیت میں سود خوری کی انسانیت سوز حرکت کے بالمقابل پاکیزہ اخلاق اور غریبوں اور ناداروں کے ساتھ مصالحت کے سلوک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تمہارا مد یوں تنگ دست ہو تو تمہارا قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کو فراخی اور آسودگی کے وقت تک مہلت دی جائے، اور اگر تم کو اس کا اپنا قرض معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سود خوروں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مدون مفلس ہے اور میعاد مقررہ پر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو سود کی رقم اصل میں جمع کر کے سود در سود کا سلسلہ چلاتے ہیں اور سود کی مقدار بھی اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں احکم الحاکمین نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی مدون واقعی مفلس ہے، ادائے قرض پر قادر نہیں تو اس کو تنگ کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کو اس وقت تک مہلت دینی چاہیے جب تک کہ وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اس کی ترغیب بھی دے دی کہ اس غریب کو اپنا قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں معاف کرنے کو قرآن نے بلفظ صدقہ تعبیر فرمایا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ معافی تمہارے لیے بحکم صدقہ ہو کر موجب ثواب عظیم ہوگی۔ نیز یہ جو فرمایا کہ معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ بظاہر تو ان کے لیے نقصان کا سبب ہے کہ سود تو چھوڑا ہی تھا، اصل رأس المال بھی گیا، مگر قرآن نے اس کو بہتر فرمایا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ بہتری اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد مشاہدے میں آ جائے گی، جبکہ اس حقیر مال کے بدلے میں جنت کی دائمی نعمتیں اس کو ملیں گی۔ دوسرے شاید اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دنیا میں بھی تمہیں اس عمل کی بہتری کا مشاہدہ ہو جائے گا
تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ برکت کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی مال میں کام بہت نکل جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ مال کی مقدار یا تعداد بڑھ جائے۔ سو یہ مشاہدہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ ان کے تھوڑے مال سے اتنے کام نکل جاتے ہیں کہ حرام مال والوں کے بڑے بڑے اموال سے وہ کام نہیں نکلتے۔ اور جس مال میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ یا غیر مقصود چیزوں میں مثلاً دوا، علاج اور ڈاکٹروں کی فیسوں میں ایسے مالداروں کی بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو جاتی ہیں جس کا غریبوں کو کبھی سابقہ نہیں پڑتا۔ اول تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی کی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ علاج میں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اگر کبھی بیماری آتی بھی تو معمولی اخراجات سے تندرستی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے مدعو مفلس کو قرض معاف کر دینا، جو بظاہر اس کے لیے نقصان دہ نظر آتا تھا، اس قرآنی تعلیم کے پیش نظر وہ ایک مفید و نافع کام بن گیا۔ مدعو مفلس کے ساتھ نرمی و مساہلت کی تعلیم کے لیے احادیث صحیحہ میں جو ارشادات وارد ہوئے ہیں ان کے چند جملے سنیے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مگروز کے ساتھ نرمی اور مساہلت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ اسی مضمون کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس مدعون کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس مدعون کے ذمہ واجب ہے، اور یہ حساب میعاد قرض پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے۔ اور جب میعاد قرض پوری ہو جائے اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اس وقت اگر کوئی مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مدعون کو مہلت دے دے۔ اس کے بعد آخری آیت میں پھر روز قیامت کا خوف اور محشر کے حساب کتاب اور ثواب و عذاب کے ذکر پر احکام سود کی آیات کو ختم کیا۔ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی ڈرو اس روز سے جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے 31 روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور بعض روایات میں صرف 9 دن بعد وفات ہونا مذکور ہے۔ ربا کی حرمت و ممانعت پر قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں مذکورہ 7 آیتیں اور سورہ آل عمران میں 1 آیت، سورہ نساء میں 2 آیتیں آئی ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کی 10 آیتیں ہیں جن میں سود ربا کے احکام مذکور ہیں۔ سود کی پوری حقیقت بتلانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے رکوع کی 130 آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود مت کھاؤ حصے سے زائد،
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جاہلیت عرب میں سود خوری کا عام طور پر یہ طریق تھا کہ ایک خاص میعاد معین کے لیے ادھار سود پر دیا جاتا تھا، اور جب وہ میعاد آ گئی اور قرض دار اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہو تو اس کو مزید مہلت اس شرط پر دی جاتی تھی کہ سود کی مقدار بڑھا دی جائے۔ اسی طرح دوسری میعاد پر بھی ادائیگی نہ ہوئی تو سود کی مقدار اور بڑھا دی۔ جاہلیت عرب کی اس ملت کش رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس لیے اس آیت میں اضعافا مضاعفتاً یعنی کئی حصے زائد فرما کر ان کے مروجہ طریقے کی مذمت اور ملت کشی و خود غرضی پر تنبیہ فرما کر اس کو حرام قرار دیا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اضعافا مضاعفتاً نہ ہو تو حرام نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں متعلقہ ربا کی حرمت صاف صاف مذکور ہے۔ اضعافا مضاعفتاً ہو یا نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا گیا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو۔ اس میں تھوڑی سی قیمت اس لیے فرمایا کہ آیت الہیہ کے بدلے میں اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی لے لو تو وہ تھوڑی ہی قیمت ہوگی۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ قرآن کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت لینا تو حرام ہے اور زیادہ لینا جائز ہے۔ اسی طرح اس آیت میں اضعافاً مضاعفتاً کا لفظ ان کے شرمناک طریقے پر فکر کرنے کے لیے لایا گیا، حرمت کی شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر سود اضعافاً مضاعفتاً بن کر رہ گیا، یعنی یہود کے انہی بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت سی چیزیں پاکیزہ ہیں جو ان کے لیے حلال تھی ان پر حرام کر دی، اور بسبب اس کے کہ وہ بہت سے آدمیوں کو رشد کی راہ سے مانع بن جاتے تھے، اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو ان سے ممانعت کی گئی تھی۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ شریعت موسوی میں بھی سود حرام تھا، اور یہود نے جب اس کی مخالفت کی تو دنیا میں بھی ان کو یہ مناسب سزا دی گئی کہ انہوں نے حرص دنیا کی خاطر حرام کھانا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بعض حلال چیزیں بھی حرام کر دی۔ یعنی جو چیز تم اس لیے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو ایسے لوگ خدا کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔ بعض حضرات مفسرین نے لفظ ربا اور زیادتی پر نظر کر کے اس آیت کو بھی زیادہ محمول فرمایا اور یہ تفسیر فرمائی ہے کہ سود کے لینے میں اگرچہ بظاہر مال کی زیادتی نظر آتی ہے مگر در حقیقت وہ زیادتی نہیں ہے۔ اول یہ کہ قرآن و سنت میں ربا کی کیا حقیقت ہے اور وہ کن کن صورتوں پر حاوی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس ربا کی حرمت و ممانعت کس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ اب سنیے کہ لفظ ربا عربی زبان کا معروف لفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن سے قبل جاہلیت عرب میں بھی یہ لفظ متعارف تھا، اور نہ صرف متعارف بلکہ ربا کا لین دین عام طور پر جاری تھا، بلکہ سورہ نساء کی آیات سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ربا کا لفظ اور اس کے معاملات زمانہ تورات میں بھی معروف تھے،
اور تورات میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا لفظ جو زمانہ قدیم سے عرب اور اس کے قرب و جوار میں معروف چلا آتا ہے اور اس پر لین دین کا رواج چل رہا ہے، اور قرآن اس کی حرمت و ممانعت بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی خبر دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی سود حرام قرار دیا گیا تھا۔ اس لفظ کی حقیقت کوئی ایسی مبہم چیز نہیں ہو سکتی جس کے سمجھنے سمجھانے میں دشواریاں پیش آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سن 8 ہجری میں سورہ بقرہ کی آیت ربا کی حرمت کے متعلق نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہیں منقول نہیں کہ ان کو لفظ ربا کی حقیقت سمجھنے میں کوئی شبہ پیش آیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے معاملات کی طرح اس کی تحقیق کی نوبت آئی ہو، بلکہ جس طرح شراب کی حرمت نازل ہوتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا، اسی طرح ربا کی حرمت نازل ہوتے ہی ربا کے سب معاملات ترک کر دیے گئے۔ پچھلے زمانے کے معاملات میں مسلمانوں کا جو ربا غیر مسلموں کے ذمہ واجب الادا تھا وہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اور جو غیر مسلموں کا مسلمانوں کے ذمہ واجب الادا تھا اور مسلمان نزول ممانعت کے بعد اس کو دینا نہیں چاہتے تھے، اس کا جھگڑا امیر مکہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اس کا فیصلہ سورہ بقرہ کی آیات میں آسمان سے نازل ہوا کہ پچھلے زمانے کے بقایا ربا کا لین دین بھی اب جائز نہیں۔ اور اس میں چونکہ غیر مسلموں کو یہ شکایت کا موقع مل سکتا تھا کہ ایک اسلامی حکم شرعی کی وجہ سے ہمارا روپیہ کیوں مارا جائے، تو اس کے ازالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ واضح کر دیا کہ اس حکم شرعی کا اثر صرف غیر مسلموں پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر بھی یکساں ہے، اور سب سے پہلے جو سود کی رقم چھوڑی گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کثیر التعداد رقم تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ادھار دے کر اس پر نفع لینے کا نام ربا ہے، جو جاہلیت عرب کے زمانے میں رائج اور معروف تھا، جس کو قرآن کریم کی آیت مذکورہ نے صراحتاً حرام قرار دیا، اور ان آیات کے نازل ہوتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی خصومات میں اس کو نافذ فرمایا۔ اس میں نہ کوئی ابہام تھا نہ اجمال، نہ اس میں کسی کو کوئی شبہ و اشکال پیش آیا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے مفہوم میں بیع و شرع کی چند صورتوں کو بھی داخل فرمایا جن کو عرب ربا نہ سمجھتے تھے۔ مثلاً 6 چیزوں کی بیع و شرع میں یہ حکم دیا کہ اگر ان کا تبادلہ کیا جائے تو برابر سرابر ہونا چاہیے اور نقد دست بدست ہونا چاہیے، اس میں کمی بیشی کی گئی یا ادھار کیا گیا تو وہ بھی ربا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور انگور ہیں۔ اسی اصول کے ماتحت عرب میں معاملات کی چند صورتیں مزابینہ اور محاقلہ کے نام سے رائج تھی۔ آیت ربا نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ربا میں شامل قرار دے کر منع فرما دیا۔ اول یہ کہ نزول قرآن سے پہلے ربا ایک متعارف چیز تھی۔
قرض ادھار پر حساب میعاد زیادتی لینے کو ربا کہا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں حرمت ربا نازل ہوتے ہی سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ربا کو ترک کر دیا۔ اس کے معنی سمجھنے سمجھانے میں کسی کو کوئی اشکال پیش نہ آیا۔ تیسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی باہمی بیع و شرع میں برابری شرط ہے، کمی بیشی ربا میں داخل ہے اور ان میں ادھار کرنا بھی ربا میں داخل ہے۔ چوتھے یہ معلوم ہوا کہ اصلی اور حقیقی ربا جس کو فقہا نے ربا القرآن یا ربا القرض کے نام سے موسوم کیا ہے وہی ہے جو عرب میں متعارف تھا، یعنی قرض ادھار پر حساب میعاد لینا۔ دوسری قسم کے ربا جو حدیث میں بتلائے گئے وہ سب اسی ربا کے ساتھ ملحق اور اسی کے حکم میں ہیں۔ اس کے بعد دوسری بحث اس کی یہ ہے کہ ربا کی حرمت و ممانعت کس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اور اس میں وہ کون سی روحانی یا معاشی مضرتیں ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا۔ اس جگہ پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اور ان کے معاملات میں ایسی کوئی چیز نہیں جس میں کوئی بھلائی یا فائدہ نہ ہو۔ سانپ، بچھو، بھیڑ یا شیر اور باراسنگا جیسے زہریلے زہر قاتل میں بھی انسان کے لیے ہزاروں فوائد ہیں۔ چوری، ڈاکہ، بدکاری، رشوت، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کچھ نہ کچھ فائدہ نہ ہو، مگر ہر مذہب و ملت اور ہر مکتبہ فکر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کے منافع زیادہ اور نقصان کم ہوں ان کو نافع و مفید کہا جاتا ہے، اور جن کے مفاسد اور نقصانات زیادہ ہوں اور منافع کم ان کو مضر اور بیکار سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی شراب اور قمار کو حرام قرار دیتے ہوئے اس کا اعلان فرمایا کہ ان میں بڑے گناہ بھی ہیں اور لوگوں کے کچھ منافع بھی، مگر ان کے گناہ کا وبال منافع کے وبال میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان چیزوں کو اچھا یا مفید نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان کو نہایت مضر اور تباہ کن سمجھ کر ان سے اجتناب لازم ہے۔ ربا یعنی سود کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں سود خور کے لیے کچھ وقتی نفع ضرور نظر آتا ہے لیکن اس کا دنیاوی اور اخروی وبال اس نفع کے مقابلے میں نہایت شدید ہے۔ ہر چیز کے نفع نقصان یا مفاسد و مصالح کا موازنہ نہ کرنے میں یہ بات بھی ہر عقل مند کے نزدیک قابل نظر ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز میں نفع محض وقتی اور ہنگامی ہو اور نقصان اس کا دیر پا یا دائمی ہو تو اس کو کوئی عقل مند مفید اشیاء کی فہرست میں شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی چیز کا نفع شخصی اور انفرادی ہو اور اس کا نقصان پوری ملت اور جماعت کو پہنچتا ہو تو اس کو بھی کوئی شخص مفید نہیں کہہ سکتا۔ چوری ڈاکے میں چور ڈاکو کا تو نفع کھلا ہوا ہے مگر وہ پوری ملت کے لیے نقصان اور ان کے امن و سکون کو برباد کرنے والا ہے، اس لیے کوئی بھی انسان چوری اور ڈاکے کو اچھا نہیں کہتا۔ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینکوں کے ذریعے پوری قوم کا سرمایہ جمع ہو کر کچھ نہ کچھ تو فائدہ عوام کو بھی ملا، وہ کتنا ہی قلیل ہو، اور بڑے سرمایہ داروں نے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا ہو، لیکن اگر یہ بینکوں میں سرمایہ جمع کرنے کا طریقہ نہ ہو تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے زمانے میں تھا کہ لوگوں کا سرمایہ
خزینوں کی شکل میں زمین کے اندر رہا کرتا تھا، جس سے نہ ان کو فائدہ ہوگا نہ کسی دوسرے شخص کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے جس طرح سود کو حرام قرار دے کر اس کا دروازہ بند کیا ہے کہ پوری قوم کی دولت سمٹ کر خاص سرمایہ داروں میں محدود ہو جائے، اسی طرح زکوٰۃ کا فریضہ سرمایہ ٹیکس کی صورت میں عائد کر کے ہر مالدار کو اس پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے سرمایے کو کچھ خاص حصوں میں نہ رکھے بلکہ تجارت اور کاروبار میں لگائے، کیونکہ زکوٰۃ سرمایہ ٹیکس کی صورت میں ہونے کی بنا پر اگر کوئی شخص اپنا روپیہ یا سونا چاندی دفن کر کے رکھتا ہے تو ہر سال اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکلتے نکلتے سرمایہ دفن ہو جائے یا فنا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر سمجھدار انسان اس پر مجبور ہوگا کہ سرمایے کو کام میں لگا کر اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور اسی نفع میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں تک سود کی معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذکر تھا۔ سودی کاروبار انسان کے اخلاق اور روحانی کیفیات پر کیسے خراب اثرات ڈالتا ہے۔ انسانی اخلاق میں سب سے بڑا جوہر ایثار و سخاوت کا ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانے کا جذبہ ہو۔ سود کے کاروبار کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ جذبہ فنا ہو جاتا ہے۔ سود خور اپنے پاس سے کسی کو نفع پہنچانا تو کیا، دوسرے کو اپنی کوشش اور اپنے سرمایے سے اپنے برابر آتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مصیبت زدہ پر رحم کھانے کے بجائے اس کی مصیبت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ سود خوری کے نتیجے میں مال کی حرص اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں مست ہو کر اپنے بھلے اور برے کو بھی نہیں پہچانتا، اس کے انجام بس سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں یا اس کے مخصوص صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، دوسرے جادو کرنا، تیسرے کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، چوتھے سود کھانا، پانچویں یتیم کا مال کھانا، چھٹے جہاد کے میدان سے بھاگنا، ساتویں کسی پاک دامن عورت پر تہمت باندھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات 2 شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرے آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے۔ جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بھاگ کر پھر وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں کھڑا تھا۔ پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ کنارے کا آدمی یہی معاملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی، سود کھانے والا، اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر بھی لعنت فرمائی
اور سود دینے والے پر بھی، اور بعض روایات میں سودی معاملے پر گواہی دینے والے پر اور اس کا وثق لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں، اور بعض روایات میں شاہد و کاتب پر لعنت اس صورت میں ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہو کہ یہ سود کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت میں نہ چکھنے دے۔ وہ 4 یہ ہیں: شراب پینے کا عادی، سود کھانے والا، یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جو گوشت مال حرام سے بنا ہو اس کے لیے آگ ہی زیادہ مستحق ہے۔ اسی کے ساتھ بعض روایات میں ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی سود سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ پھل کو قابل استعمال ہونے سے پہلے فروخت کیا جائے، اور فرمایا کہ جب کسی بستی میں بدکاری اور سود کا کاروبار پھیل جائے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب و غلبہ ان پر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اپنے اوپر رعد و براق کو دیکھا کہ اس کے بعد ہم ایک ایسی قوم پر گزرے جن کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح پھولے اور پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ سود خور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک سے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، ان میں سے ایک مال غنیمت کی چوری ہے اور دوسرے سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تم نے قرض دیا ہو اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس نے یہ ہدیہ قرض کے عوض میں دیا ہو جو سود ہے، اس لیے اس کے ہدیہ قبول کرنے سے بھی احتیاط کرو۔ ربا کی تعریف اور اس کی حقیقت اور اس کے دنیاوی تباہ کاری کے متعلق قرآن مجید کی 7 آیتیں اور احادیث نبوی کے 10 ارشادات آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔